بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رکوع نمبر 14 ہے سورہ بقرہ، تفسیر ہے آیت نمبر 113 اور 114 کی۔ تو یہاں پر یہودیوں کے باہمی جھگڑے کا ذکر تھا کہ یہودی اور عیسائی آپس میں جو جھگڑا کرتے ہیں، تو آیت نمبر 113 میں اسی بات کا ذکر ہے۔ یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس ٹائم میں کیونکہ یہودی توحید کے پیروکار تھے، لیکن عیسائی شرک کرتے تھے اور وہ 3 خدا کو مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے وہ بالکل کھلا انکار کرتے تھے، اور انجیل کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ 3 خدا ہیں۔ اللہ رب العزت کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور ساتھ میں حضرت مریم کو بھی خدا تسلیم کرتے تھے وہ۔ تو اس لحاظ سے یہودی ان کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عیسائی اپنے درست دین پر نہیں ہے، اور عیسائیوں کا کہنا تھا کہ یہودی اپنے درست دین پر نہیں ہے۔ تو ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت یہودیوں کی بھی ایک جماعت وہاں بیٹھی تھی، اور دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا اور گمراہ کہنے لگے۔ ہر ایک نے کہا کہ آپ غلط ہیں، دوسرے کہنے لگے آپ غلط ہیں، اور آپ لوگ حق پر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا آپ حق پر نہیں ہیں۔ تو آسمانی کتابوں میں سے کسی کا علم تو ان کے پاس ہے نہیں۔ انہوں نے اپنے عقیدے، اپنی رسمیں انہوں نے بنا لیں، اور اصل جو ہدایت کا راستہ تھا اس سے ہٹ گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے باطل عقیدوں کے ساتھ یہ عرب کے مشرکین کے ساتھ ہی مل گئے، اور جیسے وہ لوگ مشرک تھے اور مختلف خداؤں کو مانتے تھے، اسی طرح سے ان لوگوں نے اپنے عقائد باطل کر لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے باوجود کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن میں خود کر دوں گا، اور اس دن کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ مومن ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، مشرک ہیں، ان سب کا فیصلہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور میں ہر چیز کا فیصلہ قیامت کے دن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کریں گے، اور پھر وہ فیصلہ کریں گے، پھر بتائیں گے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ حق و باطل، کفر اور ایمان کے درمیان یقینی اور اٹل فیصلہ دنیا میں بھی ہو چکا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ آیت نمبر 114 میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے یہ لوگ روکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ جو تھے پہلے سے بتوں کو خانہ کعبہ میں جیسے رکھا ہوا تھا، اور یہاں پر نام تو نہیں لیا گیا، لیکن مفسرین نے اس سے مسجد حرام ہی مراد لی ہے، کیونکہ وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، اور کفار و مشرکین کا کہنا تھا کہ یہ بت جو یہاں رکھے ہیں انہی سے اللہ کا گھر آباد ہے، اگر ان کو ہٹا دیا جائے گا تو اللہ رب العزت کا گھر ویران ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کو منع کرتے ہیں مقدس گھر میں آنے سے اور یہاں پر عبادت کرنے سے، تو ان سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ مسجد کو ویران کرنے کا خیال بھی دل میں لانا یہ گناہ عظیم ہے، لیکن موجودہ دور میں بھی اور پہلے بھی مختلف بہانوں سے یا مختلف طریقوں سے، مختلف اختلافات کی وجہ سے بعض دفعہ مسجد میں کسی کو آنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے ہیں۔ کہیں پہ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کو اپنی مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، عبادت سے جو لوگ روکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے زیادہ ظالم اور کون شخص ہو سکتا ہے، کیونکہ مساجد کو صرف اور صرف عبادات کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور عبادات کے ساتھ ہی مسجدیں آباد ہیں۔ عبادات کے بغیر مسجدیں آباد نہیں بلکہ مسجدیں ویران ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ جو سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ بتوں سے آباد ہے، بلکہ انہوں نے تو مسجدوں کو بے آباد کر رکھا ہے، اور یہود، مشرکین، منافقین سارے جو اسلام کے دشمن ہیں، تو یہ پھر اللہ نے دکھایا کہ آہستہ آہستہ اسلام پھیلا۔ قرآن پاک کی جو پیشگوئیاں تھیں وہ لفظ بلفظ پوری ہوتی گئیں، اور پھر دور دور تک بھی کوئی کافر اور مشرک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آیت نمبر 115 میں بتایا گیا کہ جو بھی جہت ہے، جو بھی رخ ہے، تو کہیں بھی کسی بھی سمت میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ وہاں پہ موجود ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ہے، اور ان کا ضروری تھا کہ وہ کسی ایک طرف موجود ہوں اور کسی ایک طرف منہ کریں۔ ان کا عیسائیوں کا، یہودیوں کا قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا، اور وہ ایک سمت ہی سمجھتے تھے کہ بس ایک سمت۔ یہودی کہتے تھے مغربی سمت جو ہے، مغرب کا رخ
اور نصارہ کہتے تھے مشرق کا رخ، یعنی بس یہی ان کا قبلہ تھا۔ تو قرآن حکیم میں اس باطل عقیدے کی نفی کی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ موجود نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر آپ پکارتے ہیں تو آپ کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، وہ آپ کی پکار کا جواب دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون اسے سچے دل کے ساتھ پکار رہا ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں، آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے، ایسی صورت میں جہاں آپ کا یقین ہو رہا ہے، جدھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً قبلہ اس سائڈ پہ ہوگا، وہاں پہ عبادت کی جا سکتی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ میں قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العزت وسیع، محدود، تنگ دلی یا اس طرح کی جو ہیں ایسے اللہ رب العزت ہمارے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، وسعت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کس کی نیت کیا ہے، کون یاد کر رہا ہے، کون ریاکاری کر رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے اور کون صرف دکھاوا کر رہا ہے، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کو معلوم ہیں۔ آیت نمبر 116 میں عقیدہ شرک کے بارے میں کہا، جیسے یہودی مشرکین عیسائی جو ہیں ان کا خاص طور پہ یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر وہ انبیاء کی شکلیں بناتے تھے، ان کی مورتیاں بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کی طرح یہودی بھی اس گمراہی میں تھے، وہ کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین عرب جو ہیں وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سب چیزوں کو سننے کے بعد اللہ رب العزت ان کو تسلی دیتے تھے کہ یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، ان کو سب، یہ اللہ رب العزت تو اتنے کریم ہیں، ان کا غیب کا خزانہ اتنا بڑا ہے، اتنا لامحدود ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے باوجود، ان سب مشرکوں کے شرک کے باوجود وہ ان کو بھی نواز رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 117 میں فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تخلیق ہوتی ہے کسی چیز کو بنانا، اور ابداع میں بدی ابداع سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے تخلیق کرنا، یعنی جو چیز پہلے سے موجود نہ ہو، جس چیز کی کوئی مثال موجود نہ ہو، کوئی نمونہ موجود نہ ہو، اور اس کو کسی اور چیز کے ساتھ بھی نہ بنایا گیا ہو، وہ کسی اوزار کا، کسی مادے کا محتاج بھی نہ ہو، تو اس چیز کو پیدا کرنا، اس طرح سے کسی چیز کو بنانا، اسے بدیع ابداع کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے ایک گھر بنانے والا شخص جو ہے وہ اینٹ، ریت، بجری لے کر آتا ہے، پھر اس کو بناتا ہے، اس کے لیے مخصوص قسم کے وہ اپنے ہتھیار استعمال کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا فن کا اظہار کرتا ہے، پھر وہ کوئی گھر بناتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جب کچھ بنانا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف ارادہ کرتا ہے، وہ اس چیز کو حکم دیتا ہے اور وہ بن جاتی ہے۔ مشرکوں کے غلط عقائد ہیں یہاں پہ، ان لوگوں کا عقیدہ تھا، ان کا خیال تھا کہ پہلے کسی نہ کسی شکل میں مادہ موجود تھا، پھر اس سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، پھر اس سے دوسری چیزوں کو پیدا کیا، اور یہ سب چیزیں وہ شرک اسی وجہ سے لوگوں میں یہ آیا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہر چیز جیسے کسی بنانے کے لیے کسی نمونے کی، کسی ایگزامپل کی جو ہے وہ مثال کا ہونا کسی چیز کا وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا بھی اتنی بڑی دنیا ایسے ہی نہیں بنی، بلکہ پہلے سے کوئی چیز ایسی موجود تھی جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اس کو بنایا۔ نعوذ باللہ، انسان خود کمزور ہے اور اس کی جو نظر ہے وہ بھی اتنی وسیع نہیں ہے، بس وہ اتنا ہی سوچ سکتا ہے جتنی بات اس کی عقل میں آتی ہے۔ تو اللہ کی صفات کو ہم پہچان نہیں سکتے، اللہ کی صفات محدود نہیں ہیں۔ یہ ہماری آیت نمبر 115 سے 117 تھی۔ اب ہم آیت نمبر 118 سے 121 کی تشریح کر رہے ہیں کہ مشرکین نے پھر کچھ مختلف قسم کے مطالبات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اللہ واقعی موجود ہے اور اللہ کا کلام واقعی سچا ہے تو پھر وہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتا، وہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں بھیجتا جو ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے۔ عام انسانوں کے بس میں اللہ رب العزت کی حکمتوں کو سمجھنا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ ناسمجھ قوم ہے، ان کی عقل محدود ہے، اس لیے بعض پیغمبر جو تھے ان کو مختلف قسم کے معجزات سے عطا کیا کہ لوگ جو ہیں دیکھ لیں اور وہ یقین کر لیں کہ یہ پیغمبر اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب پیغمبروں کو بھیجا، ان کو اکثر کو خرق عادت ایسی چیزیں جو عام روٹین میں نہیں ہوتی ان سے نوازا، تاکہ ان قوموں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام صرف اور صرف پیغمبر ہی کر سکتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اور کوئی نہیں کر سکتا، اور معجزہ صرف اور صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک معجزہ مانگتے ہو، ہم نے تو بہت پہلے بہت سارے معجزے دکھا چکے، ہم لوگ پہلے سب کچھ دکھا چکے ہیں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کتنے معجزات ہم نے بیان کیے ہیں۔
اور پھر 2 بڑے معجزوں کا ذکر کیا۔ سب سے بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور پاکیزگی، آپ کی عقل و سمجھ، یہ سب چیز بے مثال ہے۔ کوئی دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو نہیں پا سکتا۔ پھر قرآن کریم خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، زبان کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، باطنی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، جس طرح سے بھی دیکھ لیں یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس جیسی کوئی بھی چیز دوبارہ کہیں بھی وجود میں نہیں آئی اور نہ ہی کوئی اس طرح لکھ سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کو نہ سوچیں۔ آپ کا کام ہے صرف نیک لوگوں کو اعمال صالحہ کے بدلے میں اچھے انجام کی خبر دینا اور برے لوگوں کو برے اعمال کے بدلے میں برے انجام سے ڈرانا۔ بس آپ کا یہ فرض ہے۔ آپ ان کو زبردستی ایمان والے راستے پہ، ہدایت والے راستے پہ نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ اس چیز کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، اور آپ ان کے ایمان نہ لانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے ان کے ایمان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر یہودیوں کی مخالفت کی جو اصل وجہ تھی، اللہ رب العزت نے وہ ذکر کی کہ اصل میں یہودی اس لیے آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، آپ کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ وہ ناراض ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ خود جو دین انہوں نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو وہ ڈائریکٹ ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتے، لیکن یہ ان کے بہانے ہیں۔ اگر ایک بہانہ ان کا پورا کیا جائے گا تو یہ کوئی نیا بہانہ چھیڑ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی دین چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کا دین اسلام چھوڑ دیں اور ان کے جیسے ہو جائیں، یا پھر جیسے انہوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں کی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ اسی طرح ہو جائیں، پھر یہ راضی ہو جائیں یہودی اور نصارہ ان سے۔ لیکن یہ ساری چیزیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت کی رحمت سے بہت بڑا حصہ جو اللہ نے جس سے نوازا ہے، اور آپ کی امت کو جو سب کچھ مل رہا ہے، تو اس سے ان کو حسد تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے چھن جائے، اسلام مسلمانوں سے چھن جائے۔ پھر اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، تلاوت کا حق ادا کرنے والوں کا ذکر کیا۔ یہاں پہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب جنت کا ذکر آئے تو آپ جنت کا سوال کریں، جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے پناہ مانگیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ حلال اور حرام کا علم رکھنا اور ان کلمات کو ان کی جگہ پر پہچاننا، یہ تلاوت کا حق ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو آیتیں واضح ہیں ان پر عمل کرنا، اور جو آیتیں واضح نہیں ہیں، جن کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، ان کو علماء سے جا کر پوچھنا، ان کو سمجھنا، پھر ان کے مطابق ان پر عمل کرنا، یہ تلاوت کا حق ہے۔ اور کچھ لوگ مفسرین جو ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اہل کتاب کے جو لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیک ہیں، دیانتدار ہیں، درست ہیں، وہ اللہ کی کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں اور حق سمجھتے بھی ہیں۔ تو اگر اہل کتاب اپنی صرف ضد کو اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں، خلوص نیت کے ساتھ اپنی کتابوں کو پڑھیں اور پھر قرآن حکیم کو پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں اور ایمان لے آئیں، تو یہ بھی تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں تحریف کی اور نیکی یا خلوص نیت کے ساتھ بالکل بھی انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، اور صرف تعصب کی انک لگا کر انہوں نے اسلام کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اسی لیے وہ نہ تو قرآن کے قائل ہوئے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہوئے۔ انہوں نے اس چیز کو اپنی عادت بنا لیا، مخالفت کو اپنی عادت بنا لیا، تو دنیا میں تو انہوں نے گھاٹا حاصل کیا ہی ہے، مزید آخرت میں بھی وہ برباد ہونے والے ہیں۔ یہ ہمارے رکوع نمبر 14 تھا، اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ حافظ۔